بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دوستو، فائیور اسکیم سٹوریز کی بات ہو رہی ہے تو ایک سٹوری میرے ذہن میں اور آئی کہ ہماری پیڈ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے، ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ اسکیم ہوا۔ وہ اسکیم کیسے ہوا میں پوری سٹوری آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ اس کو ذرا دھیان سے سن لیں۔ یہ اسکیم اسپیسیفکلی جو ہے جو گیسٹ پوسٹنگ کے جو فری لانسرز ہیں، سیلرز ہیں، ان کے ساتھ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اچھا اب اسکیم کیسے ہوا؟ اسکیم ایسے ہوا جی کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، نئے اسٹوڈنٹ تھے، اور موسٹلی اسکیم نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو تھوڑے سے فریش ہوتے ہیں، تھوڑے سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ کوئی انکوائری آ جائے تو تھوڑے ایکسائٹیڈ زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ خیال نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جب اسکیم کیسے ہوا جی کہ ایک کلائنٹ نے ان کو میسج کیا کہ مجھے فلاں ویب سائٹ کے اوپر، فلاں ویب سائٹ نام بتا کے مجھے اس ویب سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ چاہیے، کیا مجھے آپ اس پہ گیسٹ پوسٹ پبلش کروا کے دے سکتے ہیں؟ اب چونکہ ہم کلاس میں بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کوئی بندہ کلائنٹ ایسا آئے جو کہ آپ سے سائٹ کا نام لے کے سائٹ پوچھے تو اب اسے آؤٹ ریچ کر لیا کریں۔ اب ان اسٹوڈنٹ نے کیا کیا، انہوں نے اس سائٹ کو فوراً کھولا، اوپن کیا، اسے آؤٹ ریچ کر لیا، اور جب آؤٹ ریچ کیا تو چند ہی منٹوں میں اس کا جواب بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم گیسٹ پوسٹ الاؤ کر رہے ہیں۔ گیسٹ پوسٹ کی جو پرائس ہے وہ $100 ہے، آئی تھنک سو، جہاں مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، اس کی پرائس شاید $100 تھی۔ بہرحال اب انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے کلائنٹ کو رپلائی کیا جی ہاں جی میں آپ کی گیسٹ پوسٹ پبلش کر سکتا ہوں، تو اس کی پرائس جو ہے نا وہ $100 ہے، مطلب اگر وہ اگلا بندہ 50 میں دے گا تو میں 100 میں کلائنٹ سے لے لوں گا۔ تو انہوں نے تھوڑا نیگوشیٹ کیا وینڈر کے ساتھ، وہ 50 میں مان گیا، اور کلائنٹ سے انہوں نے کیا کیا 100 میں ڈیل ڈن کر لی۔ کلائنٹ نے کہا جی میرے 3 آرٹیکلس پبلش کروانے ہیں آپ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 آرٹیکلس پبلش کر دیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا پہلا آرٹیکل ہے، اس کو آپ پبلش کروائیں، اور اس کے بعد پھر اگلا آرٹیکل ہے، تو میں تینوں کی پیمنٹ آپ کو آرڈر کی اکٹھی کر دوں گا، مجھے آپ کسٹم آفر بھیج دیں، 3 آرڈرز کی مجھے آفر بھیج دیں۔ انہوں نے پہلا آرٹیکل پکڑا، پہلا آرٹیکل پکڑ کے وینڈر کو سینڈ کیا۔ وینڈر نے کہا جی ایڈوانس پیمنٹ ہوگی، یا ایڈوانس پیمنٹ اگر نہیں دینی تو فوراً مجھے پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے ود ان 24 آورز مجھے پیمنٹ کرنی ہے، ورنہ آپ کا آرٹیکل میں ڈیلیٹ کر دوں گا۔ انہوں نے آرٹیکل سینڈ کیا، آرٹیکل پبلش ہو گیا، انہوں نے کلائنٹ کو دکھایا، کلائنٹ نے کہا جی کہ آرٹیکل اوکے ہے، انہوں نے وینڈر کو پیمنٹ کر دی، کیونکہ فائیور پہ آپ کو جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے 14 ڈیز کے بعد، 14 دن کے بعد پیمنٹ آتی ہے موسٹ، تو اب پیمنٹ کے لیے 40 ڈیز تو ویٹ کرنا پڑے گا۔ کلائنٹ نے کہا جی لو جی یہ میرا اگلا آرٹیکل ہے، اس کو پبلش کرواؤ۔ وینڈر نے پھر کہا جی پیمنٹ ایڈوانس دیں یا کم از کم 24 آورز کے اندر دیں۔ انہوں نے وہ بھی آرٹیکل پبلش کروا دیا اور پیمنٹ اس کو دے دی۔ تیسرا آرٹیکل آیا، پبلش کروا دیا، پیمنٹ اس کو دے دی۔ اب یہ آرٹیکل جب پبلش کروائے اس کے بعد کیا ہوا، جیسے 3 آرٹیکل پبلش ہوئے کلائنٹ نے کیا کیا، آرڈر کو کینسل کیا اور غائب ہو گیا فائیور سے۔ اب دیکھیں ہوا کیا، وینڈر کو $150 جا چکا ہے، اور جو کلائنٹ ہے اس نے آرڈر کینسل کر دیا، اور جب آرڈر کینسل کیا تو کیا ہوا، آپ کو تو پیمنٹ نہیں ملے گی، جبکہ آپ آگے پیمنٹ کر چکے ہیں 3 آرٹیکلس کی۔ اب وہ جب اسٹوڈنٹ میرے پاس آئے، 2 اسٹوڈنٹس تھے، دونوں آپس میں ڈسکشن بھی کر رہے تھے، وہ جب میرے پاس آئے میں نے کہا جی آپ نے وہ سائٹ مجھے دکھائیں، سائٹ کون سی ہے؟ جب میں نے اس سائٹ کے اسٹیٹس چیک کیے تو اسٹیٹس آلموسٹ 0 تھے، 0 DA، 0 DR، 0 AS، ٹریفک 0، ہر چیز 0۔ ایسی سائٹ کا کلائنٹ $100 پے کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا جی کہ اگر آپ نے اس کو آؤٹ ریچ کر لی تو اسٹیٹس کو کم از کم چیک کر لیتے، کیونکہ ایسی سائٹ کا جس کے اسٹیٹس بالکل 0 ہیں، فریش سائٹ ہے، کلائنٹ اس کا $100 پے کر رہا ہے، تو کیوں کر رہا ہے، اس کی کیا ریزن؟ تو بڑی سمپل سی، میں ہمیشہ کلاس میں بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بہت چھوٹے کام کا کلائنٹ آپ کو بہت زیادہ پے کر رہا ہو نا، آپ سمجھ جائیں یہاں گڑبڑ ہے، آپ یہاں سمجھ جائیں یہ گڑبڑ ہے، تو وہاں ڈیفینیٹلی گڑبڑ تھی۔ ڈیفینیٹلی کیا ہوا، آرڈر تھا وہ کینسل ہو گیا، ان کے ہاتھ سے پیمنٹ تھی $150، یعنی آج کے ریٹ کے مطابق اندازاً یہ 40,000 روپیز بنتے ہیں، تو 40,000 کا ان کو جو ہے نا لاس ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے اس لاس سے یہ چیز سیکھی۔ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرا یہ سٹوریز بتانے کا مقصد آپ کو یہ صرف یہ ہوتا ہے تاکہ آپ اس طرح کے جو سکیمز ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان سے آپ بچ سکیں۔ تو یہ ایک سٹوری تھی۔ اس کا حل کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، لنکڈ ان ہے، کوئی بھی پلیٹ فارم ہے یا فری لانسنگ پلیٹ فارم ہے، جب بھی بندہ آپ سے کسی سائٹ کا نام لے کے سائٹ مانگتا ہے کہ مجھے اس پہ گیسٹ پوسٹ چاہیے، اس پرٹیکولر سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ چاہیے، تو وہاں سمجھ جائیں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ تو آپ نے ذرا تھوڑا سا محتاط ہو جانا ہے، آپ نے پیمنٹ کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب بھی آپ سے بندہ کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کسی سائٹ کا نام لے کے آپ سے سائٹ مانگتا ہے، مجھے فلاں سائٹ پہ گیسٹ پوسٹ چاہیے، تو آپ نے ڈیفینیٹلی احتیاط کرنی ہے، تمام چیزیں دیکھ بھال کے مشورہ کر کے، اپنے دوستوں سے بڑوں سے مشورہ کر کے آپ نے پھر وہ آرڈر پکڑنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے، ورنہ پیمنٹ نہیں کرنی ہے۔ امید ہے کہ آج کی اس سٹوری سے بھی آپ نے لرن کیا ہوگا، سیکھا ہوگا، اور آپ اس طرح کی جو غلطی ہے اسے نہیں کریں گے اور اس طرح کے اسکیم سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ، سب لوگ اس اسکیم سے بچ سکیں تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا، تاکہ یہ ویڈیو ہر اس بندے تک پہنچ سکے جو بندہ فری لانسنگ پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے یا فری لانسنگ کر رہا ہے، تو وہ اسکیم سے بچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔